بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر یقین کا سفر، ایک بزرگ 7 شہزادیوں اور سانپ کی کہانی۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، لیکن بادشاہ ان سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ سب لائن میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم سب کس کا دیا کھاتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا کہ کم بخت تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ وہ شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑی ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں بکری بندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹ رہا تھا اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر ضعیف کو پلا دیتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو۔ اس کے بعد وہ شہر چلا گیا اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان تھے۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ بھی پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ دیا اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو لال دے دیتی ہے۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اسی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے اور اس محل میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ وہاں نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہرنما بن جاتا ہے اور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اسی بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی دھوم مچی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں اور جا کر بادشاہ کو پیغام دے دو۔ پھر ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب کر لیتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس کے لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔
सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, ज़ेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है, और करने पर बादशाह को याद आता है कि अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा तब उन्होंने यही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारे बदले में मेरी सारी बादशाहत मांगे। शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और दिखाती है कि उसके गले में 3-4 लाल मौजूद होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी कभी यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे, खुश रहो।